حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے۔ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ یہ جو جاہل کہہ رہا ہے نا کہ دنیا کائنات میں کوئی نہیں دکھا سکتا، میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں اس سے، کیا تو صحابہ سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ ایسے ہی جناب علی نبی کی امت کو پہلے تھوڑا گمراہ کر رکھا ہے، تم لوگوں نے مزید اور گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ کیا نبی کے صحابہ سے تمہارا علم زیادہ ہے یا نبی کے صحابہ سے تمہاری عقل زیادہ ہے؟ دوست احباب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ اور جو مومن ہے، مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ پاک ہے، وہ پلیت نہیں ہے۔ اگرچہ غسل جنابت فرض نہیں ہے تو وہ پاک ہے، وہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھو بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس پر غسل جنابت فرض ہے تو وہ غسل کرے گا۔ جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا وہ قرآن مجید کو نہ چھوئے۔ بالکل صحیح، غسل بھی نہیں فرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وضو نہیں کیا ہوا تو وہ قرآن مجید کے نسخے کو چھو بھی سکتا ہے، کھول بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، اور آپ کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، اور آپ کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، اللہ پاک ہے، مومن پلید نہیں ہوتا۔ جی تو دوستو، یہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ سب سے پہلی یہ میری گزارش ہے ضیاء تعمیری صاحب کو کہ ایسے جاہل ملاں جو ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس نہ بٹھایا کریں، چونکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی ویڈیو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا کہنا ہے کہ جناب علی بغیر وضو کے ہم قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، بغیر وضو کے قرآن کو پڑھ بھی سکتے ہیں، بغیر وضو کے قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں۔ جس کو اتنا بھی پتہ نہیں اور چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی قرآن و حدیث کے اندر دکھا دے، دنیا کائنات میں کوئی قرآن و حدیث کے اندر دکھا دے کہ کہیں جناب علی بے وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی جہالت کا صرف یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے، لا یمسہ الا المطہرون، پس طہارت کے بغیر قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اسی پر مفسرین کرام، محدثین کرام، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بھی اس پر فرمان مبارک اور فتاوی جات موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے کہ قرآن کریم کو لا یمسہ الا المطہرون سے مراد یہ ہے جو آدمی قرآن کریم کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، چھونا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو جناب علی حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہو، یعنی کہ وہ آدمی بے وضو بھی نہ ہو، یعنی بے وضو آدمی بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جناب علی جس پر غسل فرض ہے وہ تو بدرجہ اولا ہی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اللہ رب العزت کے پاک محبوب کا فرمان لا یمس القرآن الا طاہرا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا تمس القرآن الا وانت طاہرا، جو بھی قرآن کریم کو چھونا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے وضو کرے، کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی پر کئی مفسرین کرام نے بھی اس کو تحریر فرمایا ہے۔ میں جس تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، روح المعانی جلد 27 صفحہ نمبر 219 پر یہی حدیث آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یمس القرآن الا طاہرا، کوئی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر پاک آدمی۔ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ بے وضو آدمی، ظاہری بات ہے کہ جس کو وضو نہیں ہے وہ بندہ پاک نہیں ہوتا اس حان کا کہ وہ قرآن کو چھوئے یا قرآن کو ہاتھ لگائے۔ تفسیر جلالین جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 166 پر
کہ قرآن مجید کا غلاف جو جلد کے ساتھ سلا ہوا ہو وہ بھی بحکم قرآن ہے، اس کو بھی بغیر وضو و بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا با اتفاق ائمہ اربعہ ناجائز ہے۔ اب میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ البتہ قرآن مجید کا جزدان جو علیحدہ کپڑے کا ہوتا ہے، اگر اس میں قرآن بند ہے تو اس جزدان کے ساتھ قرآن کریم کو ہاتھ لگنا بلا وضو ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، مگر امام مالک اور شافعی کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے۔ تفسیر مظہری کو انہوں نے حوالہ دیا، اور اسی طرح تفسیر قرطبی جلد 9 صفحہ نمبر 234 پر حضرت علی اور حضرت ابن مسعود اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ جو جاہل کہہ رہا ہے نا کہ دنیا کائنات میں کوئی نہیں دکھا سکتا، میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں اس سے، کیا تو صحابہ سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ ایسے ہی جناب علی نبی کی امت کو پہلے تھوڑا گمراہ کر رکھا ہے، تم لوگوں نے مزید اور گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ کیا نبی کے صحابہ سے تمہارا علم زیادہ ہے، یا نبی کے صحابہ سے تمہاری عقل زیادہ ہے، یا نبی سے صحابہ سے تیرا علم زیادہ ہے، یا تو زیادہ جانتا ہے عربی؟ نبی کے صحابہ سے بڑا کتنی مار دینی اور بات اتنی کر دینی کہ دنیا کائنات میں کوئی نہیں دکھا سکتا، یہ تیرے پیو نے حدیثیں لکھی ہیں۔ کم از کم انسان کو جب بولے تو بولنے سے پہلے تولنا ضرور چاہیے، سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں ہوتی، اور کمان سے نکلا ہوا تیر بھی کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 234 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فتاوی جات موجود ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت کہ حضور نے فرمایا بغیر وضو کے قرآن کو مت چھوئیں، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر، جس کو یہ مولوی بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارا جناب علی بڑا تھا، تفسیر ابن کثیر کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تفسیر ابن کثیر کو زیادہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 503 پر لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون کے تحت کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک بندہ، یعنی جو بندہ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو وہی قرآن کریم کو ہاتھ لگائے۔ اور اسی طرح تفسیر فیوز الرحمن جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 476 پر تحریر فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون کے تحت المطہرون سے مطلقاً جملہ احداث ظاہری باطنی نجاسات سے پاک لوگ مراد ہیں۔ اور پھر اسی صفحہ پر آگے لکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے دیار میں یعنی دشمن کے علاقے میں بھی قرآن کریم کو نہ جانے دیں۔ اور فقہ کی کتابوں میں ہے کہ حد سے اصغر والے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، حد سے اصغر سے وہ امر مراد ہے جس سے وضو کرنا ضروری ہے۔ تفسیر مظہری جس کی جلد 12 اور 11 میں ہے، علماء کا اجماعی قول انہوں نے لکھا ہے کہ جس کو غسل کرنا واجب ہے وہ بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، حیضہ یہ بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، اور نفاس والی یہ بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، اور بے وضو شخص اس کا بھی قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل ہے، فرماتے ہیں لا یمس القرآن الا طاہر، کوئی بے وضو آدمی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے لا یمس القرآن الا طاہرا، کوئی نہ چھوئے قرآن کو مگر پاک آدمی۔ اور محدثین کرام لکھتے ہیں کہ پاک سے مراد جو بندہ حدث اصغر سے بھی پاک ہو، حدث اکبر سے بھی پاک ہو، وہ آدمی قرآن کو ہاتھ لگائے۔ دوست میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے جاہل لوگوں کو
इनकी वीडियो ना सामने आने दें और ना ही लोगों को गुमराह करें। अगर आपकी जनाब अली विसासत से ही लोग गुमराह होंगे तो क़यामत के दिन रब की बारगाह में पकड़ आपकी होगी। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। ये दुनिया गुजर जाएगी, अगर वीडियो आपकी नहीं चलेगी तो कहीं से और से मौला करीम रिज़्क़ अता फरमा देगा, लेकिन ऐसे लोगों से बचाएं और ख़ुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं, मत लोगों को गुमराह करें। और मेरी दुआ है कि मौला करीम इसको भी हिदायत अता फरमाए और इसके सुनने वालों को भी हिदायत अता फरमाए।